بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں صحابی اور صحابیات کا عشق رسول اس بارے میں بیان ہوگا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات کی حالت میں تھے تو حضرت ابو بکر نماز کی امامت کرواتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو بکر فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ نماز سے فراغت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر میں خود تمہیں حکم کر چکا ہوں تو تم کو اپنی جگہ سے کھڑے رہنے سے کون سی چیز مانے تھی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو قحافہ کا بیٹا اس لائق نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بڑھ کر نماز پڑھائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو صحابہ کرام پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ بخاری شریف میں ہے، پس ابو بکر آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے چادر ہٹا کر پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھی پاکیزہ گزاری اور پاکیزگی سے ہی خالق کو جا ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بعض قرائن سے پتہ چلا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی ہونے والی ہے، اس لیے جب سورہ نصر نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم خوش ہوئے، مگر عاشق زارا ابو بکر صدیق دل گرفتہ ہو کر مسجد کے کونے میں رونے بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ وحی نازل ہوئی ہے۔ فرمایا لیکن جب کام مکمل ہو گیا تو محبوب ابھی تو اپنے محبوب حقیقی سے جا ملیں گے، میں جدائی کے تصور سے بیٹھا رو رہا ہوں۔ جب فتح مکہ کے دن حضرت ابو بکر صدیق کے والد حضرت ابو قحافہ ایمان لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس پر عاشق صادق نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ ان کے اسلام کی نسبت مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے اسلام لانے کی خوشی زیادہ ہوتی۔ حضرت ابو بکر صدیق عشق رسول میں اتنا کمال حاصل کر چکے تھے کہ اب ان کو اپنے محبوب کی شان میں ذرا بھی گستاخی برداشت نہ تھی۔ چنانچہ ایمان لانے سے پہلے ایک مرتبہ ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبہ بات کر دی تو حضرت ابو بکر نے ایک زوردار تماچا رسید کیا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی تو ابو بکر شیر کی طرح ان پر جھپٹے اور فرمایا کہ تو دفع ہو جا اور جا کے لات و منات کی شرمگاہ کو چاٹ۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ عشق مصلحت اندیش نہیں ہوا کرتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرما لیا تو اطراف مدینہ کے بعض قبائل دین اسلام سے پھر گئے۔ سیاسی حالات نے سنگینی اختیار کر لی۔ اکثر صحابہ کرام کی رائے تھی کہ لشکر اسامہ کو واپس بلا لیا جائے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسر روم کے مقابلے میں روانہ کیا تھا، لیکن ابو بکر نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ابو بکر سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس لشکر کو واپس کرے جسے اللہ کے محبوب نے آگے بھیجا، میں اس لشکر کو ہرگز واپس نہیں بلاؤں گا۔
اگرچہ مجھے یقین ہو کہ کتے ہماری ٹانگیں کھینچ کر لے جائیں گے۔ عشق کا فیصلہ عقل کے فیصلے سے متصادم تھا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ خیر اسی میں تھی۔ سازشیں خود بخود دم توڑ رہی تھیں، دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے، سیاسی حالات کا کایا پلٹ گیا، عشق ایک مرتبہ پھر جیت گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول۔ عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید کا مشاہرہ زیادہ مطمئن کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا مشاہرہ تھوڑا مقرر کیا، حالانکہ وہ علم و فضل میں بڑے ہوئے تھے۔ ایک دن بیٹے نے پوچھ لیا، ابا جان اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، زید اور اس کے بیٹے اسامہ کو اللہ کے نبی کے ساتھ تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ قربت نصیب ہوئی تھی، اس لیے میں نے ان کا مشاہرہ زیادہ مقرر کیا ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شفاف اور نکھری ہوئی شخصیت کے مالک تھے۔ جب حالت کفر میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے۔ جب ایمان قبول کر لیا تو بیت اللہ شریف کے قریب ہو کر اعلان کیا، اے قریش مکہ، اب مسلمان برسر عام نمازیں پڑھیں گے، جو اپنی بیوی کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم کرانا چاہے وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقویت بخشی۔ ایک مرتبہ دل میں اشکال پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقت کو واضح فرمایا تو کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ پھر ساری زندگی اسی پر جمے رہے۔ فتح مکہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خچر پر سوار حضرت ابو سفیان بن حرب کو بٹھا کر لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے ابو سفیان کو پناہ دی۔ حضرت عمر نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اس دشمن خدا نے آپ کو بہت عذاب پہنچائی، مجھے اجازت دے کہ میں اس کا سر اڑا دوں۔ حضرت عباس نے حضرت عمر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے عمر، اگر سفیان قبیلہ بنو عدی میں سے ہوتے تو آپ ایسا نہ کہتے۔ جواب میں حضرت عمر نے کہا، اے عباس، جس دن آپ اسلام لائے تو آپ کا ایمان لانا مجھے اپنے والد خطاب کے ایمان لانے سے زیادہ محبوب تھا، اس لیے کہ آپ کے ایمان لانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی ہوئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر اپنے آقا کی خوشی کو ہر بات پر ترجیح دیتے تھے۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ 3500 اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا 3000 مقرر کیا۔ ابن عمر نے پوچھا کہ آپ نے اسامہ کو ترجیح کیوں دی؟ وہ کسی جنگ میں مجھ سے آگے نہیں رہے۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ اسامہ تمہاری نسبت نبی کریم کو زیادہ محبوب تھا اور اسامہ کا باپ تمہارے باپ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پیارا تھا، بس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کو اپنے محبوب پر ترجیح دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفت و محبت بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان کو نمائندہ بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا گیا تو قریش مکہ نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ جب صحابہ کرام کو پتہ چلا تو بہت افسردہ ہوئے۔ بعض نے کہا کہ وہ خوش قسمت ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کر کے آئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے بیت اللہ کا طواف بھی کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، مجھے طواف کرنے کے لیے قریش اصرار کرتے رہے، لیکن میں وہاں 1 سال بھی مقیم رہتا تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف نہ کرتا۔ یہاں
ہر مشورہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی ہمراہ ان کے گھر کی طرف گئے تو حضرت عثمان سارا رستہ نبی کریم کے قدم مبارک کی طرف دیکھتے رہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو آپ نے حضرت عثمان سے اس کی وجہ دریافت کی۔ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، آج میرے گھر میں اتنی مقدس ہستی آئی ہے کہ میری خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ میں نے نیت کی تھی کہ آپ جتنے قدم اپنے گھر سے چل کر آئیں گے میں اتنے غلام اللہ کے راستے میں آزاد کروں گا۔ صحابیات کا عشق رسول۔ عشق رسول میں صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی بہت اعلیٰ اور نمایاں مثالیں پیش کی ہیں اور ان کے پاکیزہ قلوب اس نعمت کے حصول پر مسرور تھے۔ چند مثالیں یہاں پہ بیان کی جائیں گی۔ جنگ احد کے دوران مدینہ منورہ میں خبر پھیل گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر کے پھیلتے ہی مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ عورتیں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ ایک انصاریہ عورت نے کہا کہ جب تک اس کی خود تصدیق نہ کر لوں میں اسے تسلیم نہیں کروں گی۔ چنانچہ وہ ایک سواری پر بیٹھی اور اپنی سواری کو اس پہاڑ کی طرف بھگایا۔ کافی قریب آئیں تو ایک صحابی آتے ہوئے ملے۔ ان سے پوچھتی ہیں محمد کا کیا ہے؟ اس نے کہا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال معلوم نہیں، البتہ میں نے دیکھا کہ تیرے بیٹے کی لاش فلاں جگہ پر پڑی ہوئی ہے۔ اس عورت کو جوان سال بیٹے کی شہادت کی خبر ملی مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اس ماں کے دل میں عشق رسول نے اتنا اثر ڈالا ہوا تھا کہ بیٹے کی شہادت کی خبر سنی مگر کوئی پرواہ نہیں کی۔ سواری آگے بڑھاتی ہیں۔ ایک اور صحابی ملے، پوچھتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں، البتہ تیرے خاوند کی لاش فلاں جگہ پڑی ہے۔ یہ عورت پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی اور آگے بڑھی۔ کسی اور سے پوچھا، محمد کا کیا حال ہے؟ جواب ملا، مجھے معلوم نہیں، البتہ تیرے والد کی لاش فلاں جگہ پر پڑی ہے۔ اسی طرح بھائی کی لاش کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر پڑی ہے، لیکن یہ عورت پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ آگے ایک صحابی ملے، پوچھتی ہے محمد کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں جگہ موجود ہیں۔ چنانچہ سواری کو ادھر بڑھاتی ہیں۔ جب وہاں پہنچتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ وہاں اپنی سواری سے نیچے اتر گئیں اور حضور کی چادر کا ایک کونا پکڑ کر کہا، میرے اوپر تمام مصیبتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے بعد آسان ہو گئیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ جہاد کی تیاری کریں۔ مدینے کے ہر گھر میں جہاد کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ ایک گھر میں ایک صحابیہ اپنے معصوم بچے کو گود میں لیے زار و فطار رو رہی تھی۔ اس کے خاوند پہلے کسی جہاد میں شہید ہو گئے تھے۔ اب گھر میں کوئی ایسا مرد نہیں تھا کہ جس کو یہ تیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بھیجتی۔ جب بہت دیر تک روتی رہی اور طبیعت بھر آئی اور اپنے معصوم بیٹے کو سینے سے لگایا اور مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی۔ اپنے بیٹے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال کر کہا، اللہ کے رسول میرے بیٹے کو بھی جہاد کے لیے قبول فرمائیں۔ نبی کریم نے حیران ہو کر فرمایا، یہ معصوم بچہ جہاد میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ رو کر کہنے لگی کہ میرے گھر میں کوئی بڑا مرد نہیں ہے جس کو میں بھیج سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو مجاہد کے حوالے کر دیجیے جس کے ہاتھ میں ڈھال نہ ہو، تاکہ جب وہ مجاہد کفار کے سامنے مقابلے کے لیے جائے اور کافر تیروں کی بارش برسائیں تو وہ مجاہد تیروں سے بچنے کے لیے میرے بیٹے کو آگے کر دے۔ میرا بیٹا تیروں کو روکنے کے کام آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، تاریخ انسانیت ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے کہ عورت اور ماں جیسی شفیق ہستی فرمان نبوی کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اتنی بے قرار ہوئی کہ معصوم بچے کو شہادت کے لیے پیش کر دیتی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عشق رسول میں مبتلا ہونے اور ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔